کہ اس کے بعد اقبال کو ہم کبھی الگ ہی نہیں کر سکے, ہمارے وجود کا حصہ بن گئے. وہ میری تربیت, میری شخصیت جو آج آپ دیکھتے ہیں, تو اسی کو آپ اپنا ریلیجن کی اور فیتھ کی پروموشن کے لیے آپ اقبال کو یوز کر رہے ہیں. جی ہم استعمال نہیں کر رہے, اقبال کو اللہ نے استعمال کیا, ہم صرف پروموٹ کر رہے ہیں. پرابلم ایک اور ہے زید صاحب, یہاں پہ ذرا سی ایک پرابلم ہو رہی ہے, مجھے ذرا سی کنفیوژن ہے. میں اصل میں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, اس لیے مجھے غلطی کی گنجائش ہے میرے پاس, کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ شعراء. سورہ شعراء میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں, یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو. تو اب میں قرآن کی بات کو مانوں کہ اقبال کی شاعری کو مانوں؟ نہیں, آپ قرآن ہی کی بات مانیں, کیونکہ قرآن کی اسی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہوا ہے سوائے ان کے کہ جن پر ظلم کیا جائے, اور جو اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کرے, جو مفہوم ہے. مفہوم نہیں, مجھے لفظی ترجمہ بتائیں. مفہوم نہیں, مجھے لفظی مجھے آیت, اس لیے کہ مجھے آیت زبانی یاد چلے, میرے پاس اس وقت ایک صاحب ہے جن کو یہ آیت زبانی یاد ہے, محمد ایوب صاحب. السلام علیکم. ایوب صاحب, قرآن مجید میں سورہ شعراء میں شاعروں کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شعراء جو ہے اس کی آپ 221 سے 227 تک جب پڑھیں گے تو 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں خبردار کروں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں. اور 224 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشعراء, اور شاعروں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. وَيَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اور اس کی اتباع جو کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ کرتے ہیں. یہ غاوون ورڈ جو ہے قرآن مجید میں جب آپ مزید دیکھیں گے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 171 میں یہ ورڈ آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, اور تلاوت کر دو لوگوں کے اوپر خبر کہ ہم نے ایک شخص کو آیات دی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تب اس نے اس کو بھلا دیا. فَاتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان نے اس کو فالو کیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ غاوین ہو گیا. غاؤون اور غاوین. اور تیسری آیت ہے قرآن مجید میں سورہ حجر 15 نمبر سورت ہے, اس کی 39 نمبر سے لے کے 39 سے 42 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ قال ربی بما اغویتنی, شیطان نے اللہ سے کہا قال ربی بما اغویتنی, کہا ہے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا, لَأُزَيَّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں ضرور لوگوں کو زمین کے اوپر زینت دے دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. پھر نیچے 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, بے شک میرے بندوں پر تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ, سوائے جس نے تیری اتباع کی. من الغاوین, غاوین میں سے. اب یہ آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں کہ قرآن مجید میں شاعروں کو فالوور جو ہیں وہ غاؤون لفظ لکھا ہوا ہے, گمراہ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے. ایوب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہیں آگے یہ تو نہیں لکھا کہ مثلا کوئی ایسی چیز کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. میں بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ 227 میں پڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کوئی نبی شاعر نہیں ہے, اللہ کی صفت شاعر نہیں ہے, اور پورے قرآن مجید میں کوئی مومنین جو ہے نا وہ شاعر نہیں ہے. یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن مجید کے حساب سے رسولوں کو ہم نے فالوور بننا ہے, نہ کہ شاعروں کا فالوور بننا ہے, کیونکہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شاعر جو وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اللہ کہہ رہا ہے شاعر جو یہ سورہ شعراء کی 226 آیت ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, شاعر جو کہتے ہیں مَا لَا يَفْعَلُونَ, جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں. اور سورہ صف میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو شاعروں کے بارے میں ایک منٹ ایوب صاحب, ایک منٹ جی, ایک منٹ سوری, قطع کلامی ہو رہی ہے یہاں پہ. زید احمد صاحب, آپ نے سنی سورہ شعراء کی آیات, یہ تشریح آپ کی غلط ہے. آپ نے وہ آیت کیوں نہیں پڑھی جس میں شاعروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ہر وادی میں گھومتے کرتے؟ آیت تو پورا پڑھیے نا, آخر میں کہاں تک جاتی, وہ آیت تو پڑھی نہیں آپ. مجھے بتائیں آیت, میرے علم میں اضافہ کریں, بتائیں مجھے. اب مجھے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس آیت کا اس وقت زبانی حوالہ یاد نہیں ہے کہ کس پارے کی کس صورت میں ہے. ایک منٹ ایوب صاحب, آپ کے ذہن میں ہے؟ مجھے یاد ہے, بتائیں. الم تری انہم فی کل واد یہیمون, کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں بہکے ہوئے سرگرداں پھرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں.
آگے لکھا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور عمل کر دیں گے صحیح، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے، شاعری نہیں، اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے، وانتصروا، اور پھر مدد کیے جائیں گے من بعد ما ظلموا، جب ان کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ اب آئیے آپ، یہ آیت آپ نے پہلے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ ایک منٹ زید صاحب، آیت آنے دیں بھائی جان۔ یہ سورہ شورا کی 221 سے 227 میں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ میں آیتیں پڑھوں گا، بیچ میں مجھے روکا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا ایوب صاحب مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا، جی یہ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ یہ آیت کون سی والی آخری دوبارہ؟ جی جی جی، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ کنٹینیوٹی میں آیت ہے سورہ شورا کی 221 سے 227 تک۔ اس میں آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے شاعروں کو کہا الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے آئیں گے، یعنی شاعری چھوڑ دیں گے، وہ عاملوا الصالحات، اور عمل کریں گے صحیح، جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کریں گے کثرت سے۔ یہ تین کام ان کو کرنے پڑیں گے شاعروں کو۔ ایک منٹ میں یہاں پہ ایک اور چیز، لیٹ می ریفریز زید صاحب، لیٹ می ریفریز، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی گستاخی نہیں ہے کسی بھی کے خلاف، نہ آپ کے، نہ کسی بڑے نام کے، نہ کسی بڑے شاعر کے، اور اگر ایسا امپریشن ملتا ہے میری بات سے تو میں اس کے لیے پہلی میں تو اپالوجائز کر لوں گا، معذرت کر لوں گا۔ میں آتا ہوں اس پہ، زید عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ جو آپ کے اوپر آبجیکشن ہے لوگوں کو، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن، سننا، حدیث، ان سے ہم کیوں نہیں اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرتے؟ لیکن اب مجھے جواب دینے دیجیے اس بات کا۔ Now we have heard enough, let me answer this clearly. جس نے میری بات آج تک سنی ہے، جس نے بھی ہمارے مشن کو، جس نے بھی ہمارے لیکچرز کو سنا ہے، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری تمام تر بنیاد قرآن اور سنت ہے، اور خلافت راشدہ کو ہم ماڈل بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان نسل کو، اس پاکستانی قوم کو، جب ہم علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، جب ہم علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہتے ہیں، اور یہ نام ان کو میں نے نہیں دیے، یہ جب امت مسلمہ پورے خطے میں، پوری دنیا میں اقبال کو، پورا ایرانی انقلاب جب اس شاعر لاہوری کی کلام پر برپا ہوتا ہے، تاجکستان میں انقلاب ان پہ برپا ہوتا ہے، امت مسلمہ کی بیداری کے لیے وہ ایک نوجوان، وہ ایک شاعر، ایک درویش، ایک فقیر جو اپنی اذان دیتا ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار نبوی، ان کو پھر کس طریقے سے، کس ڈیفینیشن میں آپ ڈالیں گے؟ اگر اقبال کو نہ، اگر شعرا کو، تمام جس طرح کا تشریح ہمارے یہ دوست کر رہے ہیں، میں تشریح کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کی ہے، اور اللہ کے ریجیکٹ نہ کریں۔ ایک منٹ زید صاحب میری ایک بات سنیں، دیکھیں میری ایک بات سنیں، قرآن مجید جو ہے وہ تو ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، ہم سب کو اپنا رائے راست پہ لانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم کسی اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کسی کی تشریح کو کیوں ریجیکٹ کریں؟ ہم اپنی تشریح بہتر انداز میں بیان کر دیں۔ جی ہم نے اپنی تشریح بہتر انداز سے بیان کر دی ہے۔ نہیں، ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں، ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں تشریح کچھ اور ہے تو آپ پلیز بیان کریں۔ جس کی تشریح بالکل واضح ہے کہ یہ عام شعراء کی، اگر آپ بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جو صرف لوگوں کو خرافات اور غزلیات اور عشق اور معشوقی کے چکر میں گھماتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں۔ اچھا تو یعنی اگر عشق کے متعلق کوئی شاعری ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے؟ دیکھیے جو تمام وہ شاعری، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں، قرآن کر چکا ہے کمنٹ اس کے اوپر کہ وہ لوگ دنیا کی ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جو جن پر عمل نہیں کرتے، لیکن جب صاحب کہا گیا کہ ایمان لاتے، عمل کرتے، ایمان لاتے اور اس کے بعد مدد کرتے ہیں وہ دین کی، اس کے بعد جب ان پہ ظلم کیا گیا، جب امت مسلمہ پہ ظلم کیا گیا، حضور ایمان لاتے ہیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، جو وادی وادی گھومتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد اپنا جو ان کی چینج ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہوگی نا، پھر تو وہ اس موڈ سے نکل گئے۔ میں اپنی رائے پہ اظہار کر رہے ہیں، وہ رائے دے رہے ہیں، اور یہ جو رائے ہماری ہے کہ وہ شاعری کے جو دین اور ملت کے دفاع میں کی جاتی ہے وہ دربار نبوی سے ثابت ہے، یہ رائے ہمیں حضور کی سنت سے ملتی ہے، تاریخ سے ملتی ہے، اور جس طرح ہم نے، اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ ہم نے کسی پہ کفر کے فتوے لگائے، یہ ماشاءاللہ شوق تو اور لوگوں کے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا قرآن کے بھی اسی طرح کے طالب علم ہیں جس طرح آپ اور چیزوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے ہیں یا پڑھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ، دیکھیے قرآن پاک سے تعلق قائم کیے بغیر کوئی شخص اپنا ایمان کے مکمل ہونے یا اپنے آپ کو ایک صاحب ایمان کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تمام شاعری کے بعد جو قوم کو نصیحت کی وہ یہی کی
کہ تم کو جو پناہ ملے گی, جو تمہیں سکون ملے گا, وہ قرآن پاک میں ملے گا. ایوب صاحب قرآن مجید ہمیں ٹالرنس اور پیشنس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟